بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، کل ہم نے بیگم اختر ریاض الدین کا سفر نامہ ہوائی پڑھا، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ مختلف ملکوں کی تہذیب، معاشرت اور ثقافت کس طرح ہے۔ آج ہم ہوائی کی مشق کو دیکھتے ہیں۔ اس میں ہمیں ایک سوال نظر آتا ہے، آپ بیتی۔ آپ بیتی کا مطلب ہے اپنی ذاتی سرگزشت یا ذاتی احوال، یعنی جو آپ پر بیتی ہو۔ کسی انسان کسی چیز کی ذاتی سرگزشت، ذاتی احوال یا واردات کا تحریری بیان آپ بیتی یا خود نوشت کہتے ہیں۔ خود نوشت جو آپ خود سے لکھتے ہیں، انگریزی میں اسے آٹو بایوگرافی کہتے ہیں۔ کسی جاندار کی آپ بیتی ہو یا کسی بے جان شے کی، یعنی اگر جاندار میں آپ کتے، بلی، گھوڑے، گدھے کی لکھے، یا بے جان چیز آپ پھول کی آپ بیتی لکھ سکتے ہیں، ایک کتاب کی آپ بیتی لکھ سکتے ہیں، ایک نوٹ کی آپ بیتی لکھ سکتے ہیں۔ ان سب کے لکھنے کے کچھ اصول ہیں۔ نمبر 1، آبیتی میں واحد متکلم کا صیغہ، یعنی میں۔ اب اگر نوٹ ہے تو میں ایک 10 روپے کا نوٹ، کتاب ہے تو میں ایک تاریخ کی کتاب، یا میں ایک اسلامیت کی کتاب، یا میں ایک لٹریچر، تو ہم صیغہ واحد متکلم استعمال کریں گے۔ یعنی جو بھی چیز، جس چیز کی آبیتی لکھیں گے وہ میں سے شروع ہوگی، یعنی وہ خود اپنی زبان سے بیان کریں گے۔ آبیتی میں لکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مشاہدہ اور مطالعہ، یعنی آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، آپ کے پاس نالج بھی ہو اور آپ کی قوت مشاہدہ بھی ہو، اپنے ارد گرد ہونے والی چیزوں کا، باتوں کا گہرا ہو، اور فرضی واقعات اور نقل پر بھی اصل کا۔ یعنی بعض اوقات آپ کوئی بات لکھتے ہیں تو آپ، ٹھیک ہے وہ قصہ یا کہانی ہو یا داستان ہو یا لطیفہ ہو، لیکن آپ اس کو اس طرح لکھیں گے کہ آپ کو گمان ہو کہ یہ بات حقیقت تھی۔ یعنی اگر آپ لکھتے ہیں کہ میں ایک 10 روپے کا نوٹ ہوں، میں اس طرح چلا، یہ ہوا، تو ایسے لگے کہ بالکل نوٹ کے ساتھ ایسا ہوا ہے، کوئی ایسے معمولات کے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے۔ واقعات اور حالات میں ایک منطقی ربط ہو، یعنی جو واقعہ بیان کر رہے ہیں، جو اس کے حالات بیان کر رہے ہیں، مثلا ہم ایک جوتے کی آبیتی لکھ رہے ہیں، آپ جوتا آپ لکھ رہے ہیں لیڈیز کا، واقعات آپ بیان کر رہے ہیں جینٹس کے، یعنی اگر خواتین کا جوتا ہے یا سینڈل ہے یا ہیل والا ہے یا وہ فنکشن میں پہنا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ابھی آپ خاتون کو پارٹی میں دکھا رہے ہیں جوتا سڑک پہ ٹوٹ رہا ہے، نہیں، آپ کی واقعات اور حالات ملنے چاہیے، ایک ربط ہو، تسلسل ہو، تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اور زبان روزمرہ گفتگو کے اینڈ، ہم جب کسی سے کوئی بات کرتے ہیں، دیکھیں ہمارے ہاں دلی کی زبان تھی، لکھنؤ کی زبان تھی، عام گفتگو کی زبان، یعنی ہم کسی سے بات کرتے ہوئے کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں، ایسے پیچیدہ مبہم الفاظ نہیں ہونے چاہیے۔ آبیتی چونکہ وہ چیز بیان کر رہی ہے۔ اب ان باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ بچوں نے ایک 10 روپے کے نوٹ کی آبیتی لکھی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتی ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں پھول کی آبیتی۔ دیکھیے ہم جس طرح لکھیں گے کہ میں ایک پھول ہوں، میں گلاب کا پھول ہوں، میری کہانی جو ہے وہ آج سے کئی عرصہ پہلے، کئی سال پہلے یا کئی ماہ پہلے شروع ہو۔ اب وہ کس طرح آپ کریں گے شروع؟ آپ اس میں لکھیں گے، میں پھول بننے سے پہلے ایک ننھا سا بیج تھا، مالی نے مجھے بازار سے خریدا اور مٹی میں دبا دیا، چند دنوں بعد ایک کومپل نکل آئی، وہ کومپل کھل کر بڑی ہو گئی، وہ تھوڑا بڑی ہوئی اور وہ پودا بن گئی، بیج سے کومپل اور کومپل سے وہ پودا بن گئی۔ مالی دن اور رات کی میں وقت کو بھول کر اس کو پانی دیتا رہا،
جب اس کو پانی دیتا رہا تو کیا ہوا کہ شاید آپ شروع یوں کریں گے نا کہ میں گلاب کا پھول ہوں، یعنی اس سے پہلے میں پھول نہیں تھا، آج میں کرچی یعنی اس کی پتیاں بکھر چکی ہیں اور میری پتیاں بے کسی بے بسی کے عالم میں ایک تازہ، یعنی اب آپ بتائیں گے کہ کہاں ٹوٹی ہے. اب پھول جو ہے وہ قبر پہ بھی ڈلتا ہے، پھول سیج پہ بھی ڈلتا ہے، پھول گجرے میں بھی ڈلتا ہے، پھول محبوبہ کے بالوں میں بھی لگایا جاتا ہے، پھول حج سے آنے والوں کے گلے میں بھی ڈالا جاتا ہے. اب آپ اب یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لے گی اور آپ بتائیں گے کہ وہ پھول کدھر گیا. اب یہاں پہ ہم بتا دیتے ہیں کہ وہ پھول ایک قبر پر پڑا. اب وہ قبر کسی جوان بیٹے کی بھی ہو سکتی ہے، کسی شہید کی بھی ہو سکتی ہے، کسی ماں کی بھی ہو سکتی ہے. اب آپ یہ دیکھیے، پہلے وہ پھول ہے، پھول نے بتایا میں کرچی ہوا تو کیسے ہوا اور کہاں پڑا ہوں، میں قبر پر ہوں اور سنا تھا کہ گلاب کا پھول پھولوں کا بادشاہ ہے. اب مجھے سمجھ آئی کہ مجھے طنز کے طور پر بادشاہ کہا جاتا ہے. واقعی میں شاید مغلیہ سلطنت کے کسی بادشاہ کی طرح کا بادشاہ تھا جو میں بے آسرا اور لاچار ہوں. چند ماہ پہلے ایک پودے کی شکل میں ایک نرسری میں آنکھ کھولی، ادھر ادھر دیکھا تو اپنے جیسے کئی ننے پودوں کو صبح کی نرم اور تازہ ہوا میں جھومتے دیکھا. میری زندگی کے یہ دن بڑے حسین اور یادگار تھے. نرسری کا مالی ہماری بڑی دیکھ بھال اور حفاظت کرتا. ہوائیں ہمیں لوریاں دیتی، نرسری میں آنے والے مختلف پرندے اپنے نغموں سے ہمیں لطف اندوز کرتے. یوں پلک جھپکتے زمانہ گزر. میں نے دیکھا کہ میری طرح دوسرے گلاب کے پودوں پر ننھی ننھی کلیاں پھوٹ رہی. میں چند دن میں مکمل پھول، پہلے تو وہ پودا بنا، پھول کلی بنی، پھر پھول بنا. میں نے خود اپنے آپ کو دیکھا تو نشے میں جھوم سا گیا. اس قدر لطیف، نرم، نازک، دلکش تھا کہ ہر کوئی مجھے دیکھتے ہی ٹھٹک جاتا. میں اپنے انجام سے بے خبر اپنے شباب کا مزہ لیتا رہا. اسی سپہر کو مالی نے مجھے میرے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ شاخوں سے الگ کر لیا. ہم نے احتجاج تو بہت کیا مگر خود غرض انسان کسی کے احتجاج کو کب سنتا ہے. مالی نے آپ سب کو ایک بڑے سے ٹوکرے میں رکھا اور پھولوں کی منڈی میں فروخت کر کے اپنے گھر واپس آ گیا. میں اپنے آپ میں انجام کے بارے میں سوچتا رہا. مجھے میرے بزرگوں نے بتایا تھا کہ انسان گلاب کے پھولوں کا متوالا ہے. ان پھولوں کے ہار بناتا ہے، گجروں میں گوندتا ہے، گلدستے بنا کر گھروں کو سجاتا ہے، عورتیں اپنے جوڑوں میں لگاتی. یعنی میری خواہش تھی کہ میں کسی ہار، گجرے یا جوڑے کی صورت میں کسی حسین کے قرب کا سزاوار ہو جاؤں، مگر مقدر سے کون لڑ سکتا ہے. ایک نوجوان جس کے والد کی سیروت وفات ہوئی تھی، اس نے مجھے میرے بہت سے ساتھیوں سمیت پھول فروش سے خریدا. والد کے جنازے کے بعد میرے ساتھیوں کی کچھ پتیوں کو قبر کے اندر اور کچھ کو اوپر بکھیر. میری ساری پتیاں اتفاق سے قبر پر بکھیر دی گئی. اب میں خود کو اس طرح منتشر دیکھتا ہوں تو بے اختیار زباں پر آتا ہے، یہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا، کھلا تو ضرور کھل کے مسکرا نہ سکا. تو پیارے بچوں، یہ تھی آپ بیتی. ہمیں پتا چلا کس طرح پھول پودا تھا، کلی بنا، پھول بنا، کیسے بکا اور کس طرح اس کو کس نے خریدا. اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ وہ پھول کسی محبوبہ کے جوڑے میں لگاتے ہیں، کسی کے سہرے کی لڑی بناتے ہیں، ویسے ویسے آپ کہانی کو آتے ہیں. میں نے آپ کو ایک پیٹرن بتا دیا. اب آج آپ کا کام ہے کہ کل میں نے آپ کو دیا تھا کہ آپ نے ہوائی کا خلاصہ اور سلیس کرنی ہے. آج کا آپ کا کام ہے کہ آپ نے ایک 10 روپے کے بوسیدہ نوٹ کی آپ بیتی لکھنی ہے. اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک گلاب کے پھول کی آپ بیتی کرنی ہے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کو سمجھ نہ آیا تو پیارے بچوں دوبارہ آپ پوچھ سکتے ہیں. تو امید ہے کل آپ اپنا یہ کام کر لیں گے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.